پچھلے جمعۃ المبارک میں مسجد اقصی تک پہنچنے کی کچھ باتیں بیان ہوئیں۔ آج انشاءاللہ العزیز جتنا ممکن ہوا وہاں سے آگے بیان کر کے گفتگو کو سمیٹا جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ نجم ہے، 27واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی۔ یہ یاد رکھ لیں، اللہ کو قسم فرمانے کی حاجت نہیں۔ کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے رب قسم فرماتا ہے۔ رب قسم کے بغیر حکم دے کسی کی کیا مجال کوئی ٹال سکے؟ جو اس کی بات کو رد کرے وہ خود مردود ہے، جو اس کی بات پر شک کرے وہ خود مشکوک ہے۔ لیکن قسم فرما کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بات کتنی عظمت والی ہے۔ حضور جس شہر میں تشریف لائیں تو رب فرمائے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں فرماتا، لیکن محبوبہ تیرے شہر مکہ کی قسم جہاں تیرے قدم لگے۔ حضور جس زمانے میں پیدا ہوں رب والعصر فرما کے اس زمانے کی قسم فرمائے۔ حضور علیہ السلام یا رب کہیں تو رب اس یا رب کو بھی قرآن میں نازل فرما دے، وقیل ہی یا رب، اے محبوبہ تیرا یا رب کہنا ہمیں بڑا پیارا ہے۔ اس واقعہ معراج میں اس کو بیان کرنے سے پہلے جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی بات آئی تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی بیان کی، پاکی اس ذات کے لیے جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے خاص بندہ کو سیر کروائی۔ اب سورہ نجم میں بھی قسم فرمائی، فرمایا والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب معراج سے اترے تو نبی علیہ السلام معراج پر جائیں تو رب قسم فرمائے، معراج سے واپس آئیں تو رب قسم فرمائے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے، کہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، ان کی زبان پر وحی خدا جاری ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوی، سخت قوتوں والے طاقتور نے سکھایا انہیں۔ ذو مرۃ فاستوی، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا، وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارہ پر تھا۔ وہو بالافق الاعلی، وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارہ پر تھا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا۔ او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو، کیا وہی فرمائی؟ جو وہی فرمائی، فرمایا یہ رب اور اس کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ تو ان آیات میں بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ معراج بیان ہوا کہ جہاں حضور تشریف لے گئے وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ محترم حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں یہاں تک بات ہوئی تھی
کہ سرکار نے عجائبات دیکھے، جو نیکیاں کرنے والے تھے ان کا حال بھی دیکھا، جو برائیاں کرنے والے تھے ان کا حال بھی دیکھا۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو دکھا دیا تاکہ حضور کے دل سے وہ خوف نکل جائے۔ جب انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں تو حضور اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اس امت کی سفارش کریں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو پہلے عصا زمین پر رکھ کے مشق کرائی گئی کہ فرعون کے جادوگروں کے سامنے جب یہ اژدہا بنے تو آپ اس کو پکڑ لیں، اسی طرح سرکار کو جنت بھی دکھا دی، جہنم کا معائنہ بھی کروا دیا کہ میرے محبوب کے دل سے وہ خوف نکل جائے اور یہ اپنی امت کی شفاعت کر کے ان کو جنت کی راہیں عطا فرمائے۔ جب سرکار مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو وہاں لے کر پہنچے تو وہاں اللہ کے سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جو تھے وہ وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی، صفیں مکمل تھیں، اب امام کا انتظار تھا، اور ان صفوں میں میرے اور آپ جیسے مقتدی نہیں تھے کھڑے کہ جن کو پتہ نہیں وضو بھی سیدھا کرنا آتا ہے یا نہیں، وہ اللہ کے نبی کھڑے تھے، اللہ کے رسول کھڑے تھے، پاک جماعت کھڑی تھی، اور کسی نے بڑا خوب نقشہ کھینچا کہ عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، پر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، جن کی نبوت رسالت کا پرچار پہلے ہو چکا ہے، وہ صفیں باندھے امام الانبیاء کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کر مصلی کی طرف بڑھے تو وہ منظر کیا تھا، اس کو ہم اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ نبیوں نے کیا کہا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا۔ حضور نے انبیاء کی امامت کرائی تو امام الانبیاء کا خطاب آپ کو عطا ہوا کہ آپ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ وہ ہمارے شاعر ہیں نیازی صاحب، انہوں نے خوب ترجمہ کیا کہ اقصیٰ دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نے بھی یہ ہو گیا، سونیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اور سارے نبی شانوں والے، یہ یاد رکھ لیں، مسئلہ ہے قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ کے نبی ہیں یہ سارے شانوں والے ہیں، ان میں سے بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ جو رسول ہیں شانوں والے، بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے، کسی سے اللہ نے باتیں کی ہیں، کلام کیا ہے، اور کسی کو درجوں بلند کیا ہے۔ وہ جن کو درجوں بلند کیا ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل محبت فرماتے ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو سارے شانوں والے نبی، عظمتوں والے کھڑے ہیں، لیکن امامت میرے اور آپ کے آقا نے فرمائی۔ وہ کیا خوب ترجمہ کیا کسی نے کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اور یہ لفظ ہے نا
تقریر کر رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، نہیں، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ جب حضور نے نماز پڑھائی تو سیدنا آدم علیہ السلام منبر پر جلوہ فرما ہوئے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی خلقنی بیدہ، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اپنے قدرت والے ہاتھ سے پیدا فرمایا، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے فرشتوں سے مجھے سجدہ کروایا، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے میری اولاد میں نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی، خطبہ دیا، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یعنی ہر نبی باری باری جو ہے وہ منبر پر جلوہ فرما ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے کلمنی تکلیما، جس نے مجھ سے باتیں کی ہیں، مجھے اپنا کلیم بنایا ہے، جس نے میری امت کے لیے 12 چشمے نازل کیے، جاری کیے، جس نے میری امت کے لیے منا اور سلوہ اتارا، ان پر بادل متعین کیے، سایہ کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ دیا، سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے نبی بھی بنایا، مجھے کتاب بھی عطا فرمائی، اور مجھے ایسی پیاری آواز عطا فرمائی کہ چرند و پرند بھی میری جو ہے تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح والجن والشیاطین، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ بھلا ہوا بھی کسی کی سنتی ہے؟ یہ تو اڑا کر رکھ دیتی ہے، اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے، لیکن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیں تو وہ آپ کا حکم مانا کرتی تھی۔ فرمایا شیطانوں اور جنوں کو اللہ نے میرے قبضے میں دیا، سب تعریفیں اس رب کے لیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے روح اللہ کا خطاب عطا کیا، جس نے مجھے اپنی ماں کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے مانند قرار دیا، جس نے مجھے کتاب دی، دیگر کتابوں کے رموز عطا کیے، اور جس نے مجھے یہ طاقت بخشی کہ میں پرندے کی صورت بنا کر اس کو پھونکتا ہوں تو وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، کوڑی اندھے کو جو ہے وہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں، اور سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے طاقت دی کہ میں مردے کی قبر کو ٹھوکر ماروں تو مردہ کھڑے ہو کر باتیں کرنا شروع کر دے۔ ہر نبی نے خطبہ دیا، اب نبیوں کا نبی تشریف لے آیا۔ حضور رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے بھیجا ہے تو رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس نے مجھے خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور حق اور باطل کو جدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا ہے، جو آئی آخر میں ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اور فرمایا پھر اللہ نے میرا سینہ کھول دیا ہے، الم نشرح لک صدرک کی مور میرے سینے پر اللہ نے لگا دی ہے، اور مجھ سے میرا ذکر جو ہے بوجھ اتار دیا ہے، اور اللہ نے میرا ذکر بلند کیا ہے۔ کتنا بلند کیا؟ جہاں رب کا ذکر ہوگا وہیں رسول کا ذکر ہوگا، اور مجھے اول بھی بنایا ہے آخر بھی بنایا ہے۔ جب سارے نبیوں نے خطبے دے دیے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور اللہ کے نبیوں کو خطاب کیا، فرمایا اے نبیو، اللہ نے محمد کو سب پر فضیلت عطا کی ہے، پھر کیوں نہ کہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ نبی
خطبے دیے تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ پھر عروج ہوا، پھر بلندی پر چڑھنا شروع ہو گیا میں، حتیٰ کہ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ علماء فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سرکار علیہ السلام براق سواری پر گئے، اور وہاں سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پر گئے۔ سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں۔ یہ بانسوں والی سیڑھی نہیں تھی، اس طرف تصور نہ لے کے جانا، وہ نورانی سیڑھی تھی جو بجلی سے بھی زیادہ شان والی ہے اور تیز ہے۔ اس سیڑھی کے ذریعے سرکار علیہ السلام پہلے آسمان تک گئے۔ اور یہ بھی نقطہ یاد رکھ لیں، یہ زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہے، اگر جو ہے وہ انسان جائے، چاہے گھوڑے کے ذریعے جائے یا پیدل جائے، اس کی تیز رفتاری کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 500 سال لگ جائیں گے بندہ زمین سے چلے اور پہلے آسمان تک پہنچنے میں۔ پھر ہر آسمان اتنا ہی موٹا ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ بھی اتنا زیادہ ہے، پھر دوسرا آسمان اتنا موٹا، پھر اس کے درمیان فاصلہ کہ 500 سال کی مسافت ہے۔ لیکن سرکار علیہ السلام آن کی آن میں جا رہے ہیں۔ رب فرما رہا ہے یہ تو رات کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام اب آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ معراج حضور کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ قرب قیامت سائنس کا عروج ہونا تھا، انہوں نے کہنا تھا ہم چاند پر جا رہے ہیں، ہم مریخ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج دیا۔ محبوبہ جہاں تیرے قدم گئے وہاں تو کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ سائنسدانوں کو تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ آسمان کے دروازے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ میرے لیے آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ فرشتے نے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل نے کہا حضرت محمد ہیں۔ تو کیا انہیں بلایا گیا؟ ہاں بلایا گیا۔ تو فرمایا فرشتوں نے استقبال کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں نبی علیہ السلام کی تو شان سب سے اعلیٰ ہے، ہر انسان کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں۔ یہ ابھی تک سائنس کو نہیں پتہ لگا، یہ جن کو کہتے ہیں نا مولویوں کو کچھ نہیں پتہ، ان کو سارا پتہ ہے۔ تو ہر انسان کے لیے 2 دروازے آسمان میں، ایک سے اس کا رزق آتا ہے اور دوسرے سے اس کا عمل جاتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ بھی دروازے سے جا رہا ہے، وہ جو کچھ کھا رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان تک، پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر، اور وہاں سے آگے جو ہے وہ رف پر گئے۔ اللہ اکبر۔ اب پہلے آسمان پر اب سرکار نے نماز پڑھائی مسجد اقصیٰ میں، آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے تھے، پہلے آسمان پر گئے تو وہاں پہلے سے موجود تھے۔ تو یہ بتایا گیا کہ وہ جو نور کی سیڑھی ہے اس کی رفتار بھی اپنی جگہ، سرکار اس کی رفتار سے گئے تھے، اور آدم علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے تھے۔ تو نبی کی رفتار کائنات کی ہر مخلوق کی رفتار سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اب آدم علیہ السلام، یہاں بھی بڑا لطیف نقطہ ہے، جب سرکار پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجئے۔ سرکار علیہ السلام نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے کہا صالح بیٹے اور صالح نبی پر سلام، اور انہوں نے جواب دیا۔ اب یہاں بھی نقطہ، کیا آدم علیہ السلام نہیں تھے جانتے کہ یہ محمد عربی ہے؟ انہی کا تو وسیلہ دیا تھا رب کو، توبہ قبول ہوئی تھی۔ اور کیا نبی پاک نہیں تھے جانتے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد وقال فی مقام آخر بین الماء والطین۔ فرمایا ابھی آدم علیہ السلام اس مٹی اور پانی کے درمیان تھے، روح اور جسم کے درمیان تھے، میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی۔ تو سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی تعارف کروایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ اپنے نبیوں کو پروٹوکول دے رہا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے پہلے آسمان کے مشاہدات دیکھے، پھر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر کون کھڑے ہیں؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ کہ جن کے حسن کی جھلک کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اور آج یہ بھی کہہ رہے تھے، جس کا ترجمہ کرنے والے نے خوب کیا کہ یا رسول اللہ بے شک حسن زیادہ میرا تے کل جہان نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں۔ اور میاں محمد بخش عارف کھڑی صاحب وہ تو بہت آسان ترجمہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں 3 مہینے
خلقت رجی، ویکھ کے یوسف حسن یوسف کنانی، تے جنہ محمد عربی ڈٹھا او رجے دوئی جہانی۔ اور میں نے رات کو بھی کہا تھا کہ یہ بظاہر عارف لوہار جو ہے وہ ایک کیا ہے گانے والا ہے، لیکن اس کے باپ نے جملہ بڑا کلام جو ہے کمال لکھا اپنے کلام نے۔ اس نے کہا تھا قدر یوسف دا معلوم ہویا تے بھائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلوم ہو سی اوے قبراں وچ پیانو۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائی تو ان کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے تھے، لیکن ان کو پتہ تب چلا کہ ہمیں تو روٹی بھی یوسف کا صدقہ مل رہی ہے۔ جب مصر گئے پھر ان کو قدر آئی کہ یوسف کی شان کیا ہے، تو فرمایا یہ دنیا میں تمہیں مہلت دی گئی ہے، جب قبر میں جاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ محمد عربی کا مقام کیا ہے۔ جب پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کہتا کیا تھا، تو پھر کوئی ادھر ادھر کی کرے گا، کوئی کہتا تھا میں تو صدا ہی یہی دیتا تھا لبیک یا رسول اللہ، حضور میری جان مال اولاد سب آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار علیہ السلام چلے اگلے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جو جنت کی کیاریوں میں ہیں، یہ زمین سے جنت پر تشریف لے گئے پھر واپس نہیں آئے۔ عرض کی یا اللہ میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے امت تک حق کا پیغام پہنچا دیا، اب وہ اچھے عمل کریں گے تو ادھر آ جائیں گے، میں جنت میں آ گیا ہوں، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، وہ گئے اور واپس نہیں آئے۔ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے ہیں، ابھی تک واپس نہیں گئے۔ میرے نبی کو اللہ نے یہ شان دی ہے، حضور گئے بھی ہیں حضور آئے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی یاد رکھیں، یہ جو کیڑے مکوڑے باتیں کرتے تھے نا کہ اوپر قرۂ نار ہے، قرۂ زمہریر ہے، یہ آسمان ہے، کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ تو ان کو جواب دیا کرو جس طرح آدم علیہ السلام آئے ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ادریس علیہ السلام گئے ہیں، اسی طرح میرا نبی گیا بھی ہے اور آیا بھی ہے، پر تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتا، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو عقل سے ورا، اور معجزہ ہوتا بھی نبی کا ہے، غیر نبی کا معجزہ نہیں ہوتا، غیر نبی کی کرامت ہوتی ہے۔ اب اگلا آسمان جب چھٹا آیا، سرکار نے 5ویں آسمان کے مشاہدات کو دیکھا، عجائبات کو دیکھا، وہاں کی مخلوق نے آپ کو سلام کیا، پھر حضور چھٹے آسمان پر گئے تو آگے اللہ کے لاڈلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کھڑے، جو رب سے کہا کرتے تھے رب ارنی انظر الیک، رب جواب دیتا تھا لن ترانی، موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ بھی صبر کرو۔ یہ جوش خطابت میں کوئی کہہ دیتے کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، یہ غلط بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا دیدار کریں گے، اللہ کا ہر مقبول بندہ جو جنت تک جائے گا وہ بھی رب کو دیکھے گا۔ یہ رب کی حکمت تھی کہ سب سے پہلے دیدار محبوب کو کرایا جانا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب ترجمہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کلیم اللہ ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے اللہ سے باتیں کی ہیں، کتاب لی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ طور پہ کہا رب نے لن ترانی موسیٰ، پر میرے کملی والے کو عرش پر بلایا ہے، کہ ایک نبی کو منع کیا جا رہا ہے اور دوسرے کو بلایا جا رہا ہے، یہ رب کی شان قدرت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگ گئے، اے محمد عربی، رب نے مجھے لن ترانی کہا ہے، آپ کو بلایا ہے، اب جب آپ رب کا دیدار کریں گے تو پھر آپ کے ذریعے میں رب کا دیدار کروں۔ اس کو مین الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ جن اکھیاں دل بر ڈٹھا اساں اوکھیاں تک لئیاں، تو ملیوں تے ساجن مل سی، اوے ہونا سا لگ پئیاں۔ اور یہاں امام اہل سنت کو میں نہ جو ہے وہ کوڈ کروں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، سرکار بھی کھڑے ہیں،
سرکار فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، اور سرکار نے اللہ کا ذاتی جلوہ دیکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے رب کی صفاتی تجلی دیکھی ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کرنا، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، رب نے صفاتی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جو ساتھ 40 بڑے علماء تھے وہ مر گئے، فوت ہو گئے۔ یہ رب کی صفاتی تجلی دیکھی۔ اور میرے نبی کو اللہ نے کیا شان فرمائی، سرکار فرماتے میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ اور یہ جو میں نے سورہ نجم آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کیا فرمایا گیا کہ اللہ تعالی ما زاغ البصر وما طغى، یہ اس کی آیت نمبر 17 ہے سورہ نجم کی، فرمایا آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھ آئی شاید آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی، بے ہوش ہو گئے، اور میرے نبی نے جب رب کا جلوہ دیکھا تو رب قرآن میں کہتا ہے کہ آنکھ بھی نہیں پھری، ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی، حد سے بھی نہیں بڑھی۔ اللہ اکبر، یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، یہ جو دوسرے بیان کرتے ہیں نا کوئی آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی، وہ قرآن میں ہے کہ کوئی آنکھ رب کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ میں نے رات کو بھی مثال سمجھائی تھی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جس طرح یہ سپیکر ہے یہ ادھر سے اتنا ادھر سے اتنا، نہیں، اس طرح کوئی رب کا احاطہ کوئی آنکھ نہیں کر سکتی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، جیسے رب نے چاہا اپنے محبوب کو دیدار کروایا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 40 علماء فوت ہو گئے، طور جل گیا، لیکن سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے مبارک سینے میں ٹھنڈک محسوس کی۔ یہ طاقت ہمارے رب نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن میں ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے وہ تو روئی بن کے اڑ جاتے، لیکن محبوب کا سینہ ہے جس میں سارا قرآن سمایا ہے، اور حضور کے صدقے حضور کی امت کے حفاظ کے سینے میں بھی قرآن سمایا ہے۔ یہ رب کی عطا کی ہوئی طاقت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ حضور 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، ایک روایت کے مطابق آپ فرشتوں کے کعبہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور سرکار نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دینا جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے، یہاں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اپنی امت سے کہنا یہاں تک ضرور پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت پر سلام بھیجا تو نبی علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ امتی کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہ کہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو ہر نماز میں جہاں ہم نبی پاک پر آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد، عجائبات دیکھنے کے بعد، سرکار علیہ السلام پھر سدرۃ المنتہا کی طرف چلے گئے۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ڈیرا ہے؟ خانہ کعبہ کے بعد پھر جو ہے مسجد اقصیٰ میں دیگر مقامات پر سرکار نے نوافل ادا کیے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ادھر قریب میرا گھر بھی ہے جہاں مجھے رب کی طرف سے حکم ملتا ہے، میں آگے جاتا ہوں، حضور میرے گھر بھی تشریف لے آئے۔ اس کو ایک عاشق نے بڑا خوب ترجمہ کیا کہ اب سرکار گئے ہیں، موقع بنا ہے، جس طرح سرکار مدینے جانے لگے تو حضرت ایوب انصاری کا گھر تھا، آپ کی اونٹنی جب آپ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی تو دوڑ کر آئی یا رسول اللہ اب میرے مقدر جاگ گئے ہیں، امیر دیکھتے رہ جائیں، حضور میرے گھر تشریف لے آئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ہر آسمان کی مخلوق اللہ کے رسول سے فیض یاب ہوئی ہے، اب میرے ڈیرے کے قریب آئے تو یہ کیسے ہو کہ حضور میری طرف تشریف نہ لائے۔ تو کیا خوب ترجمہ کیا کہنے والے نے کہ کیا کہا تھا جبریل نے کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے مسجدیں سجاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، کیوں؟ کدی
سجاواں یا رسول اللہ۔ تو سرکار علیہ السلام اب جب سدرہ کا مقام آیا تو کہا جبرائیل اب آگے چلیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اس سے آگے جانے کی ہمت نہیں ہے، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ فرمایا مجھے اجازت ہی یہیں سے آگے کی ہے، یہاں سے آگے ریڈ زون ہے، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب سرکار کو رب کا حکم تھا، حضور نے قدم بڑھایا۔ علماء فرماتے ہیں جتنا راستہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے اقصیٰ تک 40 دن کا تھا، یہ بھی پھر پہلے آسمان تک 500 سال کا راستہ، یہ بھی پھر ہر آسمان کے درمیان جتنی منزلیں تھیں، پھر جو ہے سدرۃ المنتہا، فرمایا وہاں سے آگے پھر اللہ نے جو اپنے نبی کو شان عطا کی ہے اس شان کے ساتھ چلے، جتنا فاصلہ اتنی منزلوں سے کیا تھا حضور اتنا ایک قدم آگے جو ہے وہ بڑھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار آگے جب سدرہ سے آگے جانے لگے تو جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل ساتھ چلو۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، رب کا حکم یہیں پر ہے۔ آیا سدرہ کا مقام تو بولا کاسے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم۔ پھر جب رک گئے روح